بھارت قیام امن کے لیے ٹرمپ کی کوششوں کو ضبطاش کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان نے دنیا کو بتا دیا کہ وہ اپنا دفاع کرنا جانتا ہے۔ لندن میں پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی گفتگو، کہا بھارت کبھی پاکستان کا پانی نہیں بند کر سکتا، اس کا سارا بیانیہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردوں کی فنڈنگ کرتا ہے، پوری دنیا کو معلوم ہے بھارت سکھوں کے قتل عام میں ملوث ہے۔ صدر ٹرمپ مسئلہ کشمیر حل کر لیں گے، وہ پاک بھارت مسائل کو مینج کرنا چاہتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروز کی بریفنگ، کہا کہ امریکی صدر کا ہر قدم اختلافات ختم کرنے سے متعلق ہے۔ انہوں نے ایسے لوگوں کو میز پر بٹھایا جو ناقابل تصور ہے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد نے انڈر سیکرٹری برائے سیاسی امور سے ملاقات کی۔ ایلیسس نے ہو کر پاک بھارت جنگ بندی سے متعلق امریکی حمایت کا اعادہ کیا۔ کوئی تو بینچ مارک ہونا چاہیے نا، کہ اگر 7% ہے، کیوں 7% ہے، یہ 15% کیوں نہیں ہونی چاہیے، یہ 2% کیوں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن if the headline inflation is around 7.5%, I think it's the right thing to do both at the salary level جن کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، اور خاص طور پہ جو پینشنرز ہیں ان کو ہم نے آگے کیسے لے کے جانا ہے۔ تنخواہ دار طبقے کو ہر ممکن ریلیف دیا، تنخواہوں اور پینشن کی بینچ مارک ہونا چاہیے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ پریس بریفنگ، پارلیمنٹیرینز کی تنخواہ میں بے پناہ اضافے پر کہا ہر سال سیلری بڑھتی رہتی تو ایک ساتھ اتنا بڑا اضافہ نہ کرنا پڑتا۔ کسٹم ڈیوٹی ختم ہونے سے ایکسپورٹرز کو فائدہ ہوگا، چھوٹے کسانوں کو بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔ جتنی چادر ہے اسی کے مطابق ہم نے آگے چلنا ہے نا، it's as simple as that۔ اور ابھی بھی فیڈرل گورنمنٹ یہ جو کچھ دے رہی ہے یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ قرضے لے کے دے رہی ہے۔ ہمارا بجٹ خسارے کے ساتھ شروع ہوتا ہے، حکومت جو بھی دے رہی ہے قرضہ لے کر دے رہی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی وضاحت، کہا بجٹ میں بجلی کے بلوں میں سرچارج کی کوئی بات نہیں، صوبوں سے مل کر کاشتکاروں کے لیے کام کریں گے، مرحلہ وار ڈیجیٹل اکانومی کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ بجٹ تقریر میں اسٹرکچرل ریفارمز کا ذکر کیا، پارلیمنٹ سے درخواست ہے مطلوبہ قانون سازی کے لیے مدد فراہم کرے۔ ایف بی آر کی جانب سے ٹیکنیکل بریفنگ نہ دیے جانے پر صحافی سراپا احتجاج، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے واک آؤٹ، حکومت کا رویہ ناقابل قبول قرار دے دیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی صحافیوں کے احتجاج میں شامل، چیئرمین ایف بی آر کی معذرت پر صحافیوں نے بائیکاٹ ختم کر دیا۔ پچاس ہزار تنخواہ والے ٹیکس سے مستثنی قرار، بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے بڑا ریلیف، 1 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس 2500 سے کم کر کے 500 روپے کر دیا، 1.5 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس 10,000 سے کم کر کے 6,000 روپے مقرر کر دیا گیا۔ 2 لاکھ تنخواہ لینے والے اب 19,167 کے بجائے 13,500 ٹیکس دیں گے۔ 2,25,000 سے 3 لاکھ سیلری پر 6,000 ٹیکس ریلیف، 3 لاکھ تنخواہ پر 7 انکم ٹیکس کی چھوٹ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل متحدہ عرب امارات کا سرکاری دورہ کریں گے، نائب وزیر اعظم، وفاقی وزراء اور دیگر سینئر حکام وفد میں شامل ہوں گے۔ یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات میں علاقائی سلامتی اور عالمی صورتحال پر گفتگو ہوگی۔ دورے کے دوران سرمایہ کاری، معاشی تعاون اور باہمی تعلقات کو وسعت دینے پر بھی بات چیت ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کا پولی گرافک اور فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کروانے کی درخواست مسترد، لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔
جج منظر علی گل نے قرار دیا کہ ملزم کے دوبارہ انکار کے بعد تیسرا موقع دیا جانا محض وقت کا ضیاع ہوگا۔